بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے عورت کی تخلیق مٹی سے کیوں نہیں کی؟ عورت کو مرد کی پسلی سے کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ مرد کی ایک پسلی عورت سے کم ہوتی ہے؟ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ اور اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو بتائیں گے عورت کی تخلیق، امان فروز حقیقت بتائیں گے۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً ہم نے انسان کو کالی سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ روایت میں آتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا زمین سے ایک مٹھی مٹی لائیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اتر آئے اور ایک مٹھی مٹی اٹھائی تو پوری روح زمین کے اوپر کی برد چھلکے کی طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام کی مٹھی میں آ گئی، جس میں 60 رنگوں اور مختلف قسموں کی مٹی تھی، یعنی سفید و سیاہ، سرخ و زرد رنگوں والی، اور نرم و سخت، شیریں و تلخ، نمکین و پھیکی وغیرہ شامل تھی۔ کچھ عرصے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ایک عورت پیدا کی، جس کا نام حوا علیہ السلام رکھا۔ حضرت حوا علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے والی پہلی عورت تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نقل فرماتے ہیں، جو شخص اللہ رب العزت اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے پڑوسی کو اذیت نہ پہنچائے اور خواتین کے بارے میں بھلائی کی نصیحت قبول کرو۔ انہیں پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ سب سے اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو تم اسے توڑ دو گے، اگر اس حال پر رہنے دو گے تو وہ ٹیڑھی رہے گی۔ لہذا خواتین کے بارے میں بھلائی کی وسعت اختیار کرو۔ ناظرین، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے معاملات میں عورت اور بچوں کا حکم ایک رکھا ہے، جیسے کہ باجماعت نماز کا مسئلہ، جمعے کا مسئلہ وغیرہ۔ شاید اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عورت کے ساتھ بچوں کی طرح نرمی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ناظرین، اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی مرد عورت پر نگہبان ہے۔ عورت کی ضرورت، اس کی حفاظت اور دیگر کئی امور مرد کو عورت پر تسلط حاصل ہے، اور یہ خود اللہ رب العزت نے فرمایا، گویا کہ عورت رعایا اور مرد بادشاہ ہے، اس لیے عورت پر مرد کی اطاعت اللہ رب العزت نے لازم قرار دی ہے۔ اس سے ایک بات یہ واضح ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے حقوق ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ مرد کے حقوق عورت سے زیادہ، اور ایسا ہونا عورت کے ساتھ ظلم اور ناانصافی نہیں، بلکہ حکمت کے تقاضے کے عین مطابق۔ ناظرین، علماء کرام نے اس نقطے پر بحث کی ہے کہ ہر انسان مٹی سے بنا ہے یا انسان اول حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں۔ بات ہے کہ پہلے انسان مٹی سے بنے ہیں، اور باقی انسانوں کے بارے میں مٹی سے بنا ہوا اس لیے کہا جاتا ہے۔ مٹی سے ہی غذا کھا کر ایک نطفہ بنتا ہے جو انسان کی تخلیق کا باسط ہے۔ اس حوالے سے سورۃ طٰ کی آیت بعض مفکرین نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا کیا۔ ناظرین، اسی طرح بعض کے مطابق مرد کی پسلی سے عورت کو بنانا، اللہ رب العزت نے مرد کو اپنی اس حکمت کا اشارہ کیا کہ میں نے عورت کی تخلیق فرشتوں سے لائی مٹی سے نہیں کی، بلکہ انسان کی پسلی سے کی ہے۔
میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا ہے عورت تقدس اور پردہ قائم رہے، فرشتوں کو بھی خبر نہ ہونے پائے کہ زمین کی لائی ہوئی کس مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی ہے۔ یعنی عورت کے تقدس کی حد تو دیکھیں کہ فرشتوں سے بھی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دے دیا گیا، اور پہلی عورت حضرت حوا علیہ السلام اسی مرد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے نکالی گئی، جس کی وہ منفقہ کہلاتی ہے، یعنی جن کے نکاح میں آئی۔ اب بات اتنی سی ہے، پسلی کی عورت پسلی سے ہی کیوں نکالی گئی؟ ٹیڑھا پن وہاں سے ہی ملا، یہاں حکمت سے خالی بات نہیں ہے۔ انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک پارٹس پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، یعنی پسلی سے پیدا کرنا بھی اللہ رب العزت کے ہاں ایک حکمت تھی۔ یعنی عورت ایک ڈھال ہے نازک پارٹس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے پسلی سے نکال کر یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ عورت کو پسلی سے تخلیق کر کے یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت پڑنے پر ڈھال بھی بن سکتی ہے، عورت ماں، بیوی اور بیٹی بھی ہے۔ کسی کی عزت کو مت اچھالیں، جتنا ہو سکے ہر بات میں مثبت پہلو تلاش کریں۔ ناظرین، بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہر عورت اس مرد کی پسلی سے پیدا کی جاتی ہے جس سے اس کا نکاح ہوتا ہے۔ حدیث اور مفسرین کے مطابق ایسی کوئی بات نہیں، اور اس بات میں حقیقت نہیں۔ یہاں ایک اور بات بھی سامنے آتی ہے کہ مرد کی پسلیوں کی تعداد کم ہوتی ہے اس وجہ سے کہ مرد کی پسلی سے عورت پیدا کی گئی، یہ بات بھی غلط ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی تخلیق اور کچھ لوگوں کا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ مرد کی پسلی عورت کے مقابلے میں کم ہوتی ہے، کیونکہ حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی ایک پسلی سے پیدا ہوئی تھی، اس کے لیے مرد کی ایک پسلی عورت سے کم ہوتی ہے۔ مگر یہ سچ نہیں۔ میڈیکل سائنس کے مطابق لوگوں کی اکثریت کے پاس پسلیوں کی 12 سیٹ یعنی 24 پسلیاں ہوتی ہیں، چاہے ان کی جنس مرد ہو یا عورت، لہذا مرد اور عورت کی پسلیوں کی تعداد برابر ہوتی ہے۔ مگر بعض حالات کے ساتھ اگر کوئی شخص میڈیکل کے حساب سے انفٹ ہے تو اس شخص کی پسلیوں کی تعداد زیادہ یا کم ہو سکتی ہے۔ البتہ عام انسانوں کی پسلیوں کے 12 سیٹ ہوتے ہیں، یعنی 24 پسلیاں۔ عورت اور مرد کی پسلیاں برابر ہوتی ہیں، مگر یہ صحیح حدیث ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا فرمایا گیا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے، آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔